سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور ترکی نے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے مظلوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال پر ایک نیا نغمہ جاری کیا ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ ایک سال سے تیز رفتار انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رہنماؤں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عید کی تقریبات کے دوران باضابطہ کار پر عمل درآمد کریں۔ ایک معروف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں اور اس سے ہونے والی اموات میں ڈرامائی طور پر 80% سے زائد کمی ہوئی ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ بدھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترکی نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ یقین دہانی ترک صدر رجب طیب اردوان نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کرائی۔ ڈاکٹر عارف علوی اور ان کے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی اور کشمیر اور کرونا وائرس کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ترک صدر نے یقین دلایا کہ ان کا ملک کشمیر کے بارے میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا کیونکہ دونوں برادر ملکوں کے اہداف مشترکہ ہیں۔ طیب اردوان نے کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے بعد صدر عارف علوی کو ترکی کے دورے کی دعوت بھی دی۔ صدر عارف علوی نے استنبول میں آیا صوفیہ کو دوبارہ کھولنے پر رجب طیب اردوان کو مبارکباد دیتے ہوئے ترکی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم عمران خان نے بھی آیا صوفیہ کو نماز کے لیے دوبارہ کھولنے پر ترک صدر کو مبارکباد دی اور انہیں بتایا کہ لاکھوں پاکستانیوں نے ٹیلی ویژن پر یہ منظر براہ راست دیکھا۔ ترک صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں عمران خان نے گزشتہ فروری میں اردوان کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات باہمی اعتماد، افہام و تفہیم اور قریبی تعاون پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے اہم امور پر ایک دوسرے کی حمایت اور تعاون کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یوم استحصال پر نیا نغمہ جاری کر دیا ہے جس میں بھارتی فوج کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیر میں شورش اور کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2020 کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کی منسوخی، لاک ڈاؤن اور کرفیو کے نفاذ کو 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کی پارلیمانی سیکرٹری صوبیہ کمال نے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول تک مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ مظفر آباد میں کشمیریوں کے ساتھ عید مناتے ہوئے گفتگو کر رہی تھیں۔ صوبیہ کمال نے کہا کہ تمام پاکستانی حق خود ارادیت کے حصول کے عظیم مقصد تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ ایک سال سے تیز رفتار انٹرنیٹ کی عدم فراہمی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مودی کی زیر قیادت فاسسٹ بھارتی حکومت نے جب گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے مرکز کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کیا تو اس نے مقبوضہ علاقے میں مواصلاتی نظام مکمل طور پر معطل کر دیا تھا۔ کشمیر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے نام پر آج بھی لاک ڈاؤن جاری ہے اور وادی کے لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ڈاکٹرز مریضوں کا آن لائن علاج نہیں کر سکتے کیونکہ گزشتہ ایک سال سے 4G انٹرنیٹ دستیاب نہیں ہے۔ بھارتی سیاستدان اور سابق وزیر پی چدمبرم نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک بڑی جیل ہے اور مودی حکومت 5 اگست 2019 کے اقدامات کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پی چدمبرم نے آج شائع ہونے والے ایک مضمون میں جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے بھارتی آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پروجیکٹ جموں و کشمیر کا مقصد ریاست کو توڑنا، اس کی حیثیت کو گھٹا کر یونین ٹیریٹری بنانا، ان علاقوں کو براہ راست نئی دلی کی حکمرانی میں لانا،
سیاسی سرگرمیوں کو دبانا، وادی کشمیر کے 75 لاکھ لوگوں کو ہراساں کرنا اور آزادی کی جدوجہد کو کچلنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمام اہم بنیادی حقوق مکمل طور پر معطل ہیں۔ پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون اندھاندھند طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی کو روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کارروائیوں میں روزانہ کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کو برقرار رکھنے کے لیے تمام قانونی کمیٹیوں کو مجروح کیا گیا ہے۔ نئی میڈیا پالیسی واضح اعتراف ہے کہ آزاد میڈیا کے لیے جموں کشمیر میں کوئی جگہ نہیں اور یہ سینسرشپ کو تقویت دیتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ عید کی تقریبات کے دوران کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ضابطۂ کار پر عمل درآمد کریں اور مشکل حالات میں ضرورت مند افراد کا خیال رکھیں۔ سیاسی جماعتوں کے مختلف رہنماؤں نے اپنے الگ الگ ٹویٹ پیغامات میں خبردار کیا ہے کہ اگر شہری قواعد و ضوابط پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو عید الاضحیٰ کے بعد کرونا کے کیسز میں کی اور تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی قوم کے نام پیغام میں اپیل کی کہ وہ جانوروں کی قربانی کے دوران SOPs پر عمل درآمد کریں اور عید کے موقع پر ضرورت مند اور غریب افراد کا خصوصی خیال رکھیں۔ واضح رہے کہ پاکستان میں گزشتہ ہفتوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جہاں 2 ماہ قبل کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا، اب صورتحال ڈرامائی طور پر بدل چکی ہے اور کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں اور اموات میں 80% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکہ کے معروف جرنل وال اسٹریٹ جرنل نے آج تحریر کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے وائرس سے متاثرہ شہر کراچی سمیت بڑے شہروں کے ہسپتالوں میں قائم کرونا وارڈز میں جہاں کرونا سے متاثرہ بے تحاشا مریض موجود تھے، اب وہاں مریضوں کی کمی کی وجہ سے بستر خالی ہو رہے ہیں۔ اخبار کا کہنا ہے کہ وینٹیلیٹرز پر موجود مریضوں کی تعداد گزشتہ ماہ کی نسبت نصف ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد میں کمی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کے مشرق اور مغرب میں ہمسائے ممالک ایران اور بھارت میں متاثرہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ پاکستان میں یہ پیش رفت وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے برخلاف اقدامات کے بعد ہوئی، جنہوں نے مئی میں معاشی سرگرمیاں بحال کرتے ہوئے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن سے غریب طبقے متاثر ہو رہا ہے۔ پشاور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر بھر میں جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی ستھرائی کی مہم جاری ہے۔ تفصیلات ہمارے نمائندے فلک نیاز کی اس رپورٹ میں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ آج بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کر رہے ہیں۔ عوام اپنے گھروں میں قربانی کے گوشت سے مختلف قسم کے پکوان بنا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر خیبر پختونخوا میں تمام سیاحتی مقامات کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے ملاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے اراکین اسمبلی اور صوبائی وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے دوران کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرے اور اپنے حجروں میں نہ بیٹھے تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ عید کے دوران کورونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ بدھ کو اولڈ ٹریفرڈ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سحر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن اس سال کے آخر میں یکے بعد دیگرے 2 قومی چیمپئن شپ منعقد کرانے پر غور کر رہی ہے۔ فیڈریشن کے سیکرٹری ریٹائرڈ کرنل ناصر ٹنگ نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کھیل کی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے ہم ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اگر کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری آئی تو ہم نومبر میں قومی یوتھ چیمپئن شپ اور دسمبر میں 38ویں قومی باکسنگ شپ منعقد کرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ چیمپئن شپ پشاور یا کوئٹہ میں منعقد ہوگی، جبکہ 38ویں قومی باکسنگ چیمپئن شپ لاہور میں منعقد کرائی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریات میں آج شام 4:05 پر بحث و مباحثے پر مبنی ایک پروگرام نشر کرے گا جس کا عنوان ہے پراپرٹی قوانین، سلسلہ ہے ہم اور قانون۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی یہ رپورٹ۔
گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش پنجاب میں لاہور میں 31 ملی میٹر، جبکہ حافظ آباد میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں زوہب اور خوزدار میں بھی 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ، ان علاقوں میں مزید بارش کا امکان رہے گا آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترجموں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔